رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو۔ وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جن کو اللہ نے یہ رمضان دیا اور انہوں نے اس کی قدر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں اور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سننے والے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ مہینہ خود احتسابی کا بھی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور بچپن سے لے کر اب تک جو کچھ کیا اس کو سامنے لے گا۔ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہ مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور جو انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، رب کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لوگوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کتنی پریشان ہے، آج عالم اور پوری کائنات کتنی پریشان ہے، بے بسی کا عالم ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے، ایک وہ ذرہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے پوری دنیا کو بے بس کر دیا ہے۔ وہ میرا رب ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، قتل عام ہوتے ہیں، انسانیت کا خون بہایا جاتا ہے، انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ آج بھی کشمیر جل رہا ہے، آج ہندوستان کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی ہے، پورے عالم کے اندر انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا میرا رب اور اس کا کوئی غضب غصہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آئیں ہم اللہ کو منائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو منا لیا، اور منانے کی یہ رات ہے، منانے کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ ہمارا راضی ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں نا پھر سارے بیڑے پار ہو۔ فلسطین میں دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے، شام میں دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا، ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین کو تنگ کیا، تم نے ایک خطہ لاک ڈاؤن کیا، اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا، ساری دنیا کے سامنے۔ مگر ہم رات دن اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں اپنی حکومت کے لیے، جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے، جو شروع دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ نرم لاک ڈاؤن، نرم، کیونکہ میرا وطن متحمل نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے وطن پر اللہ کا بڑا کرم اور رحم ہے۔ آج دنیا میں جتنی اموات ہوئی ہیں، پاکستان میں اتنی نہیں ہیں۔
کرنے والوں کی برکت ہے، یہ مسجدوں کے اندر قرآن جو گونج رہا ہے اس کی برکت ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ کو منائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو منا لیا تو یاد رکھو انشاءاللہ یہ وبا بھی جائے گی۔ پہلے بھی تو آئی ہیں، پہلے بھی ایسے بہت کچھ تعاون بھی آئے ہیں مگر چلے گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم رب کو ناراض، جو ہمارا ناراض ہے رب، اس کو ماننا۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کی طرف آئیں۔ آج کتنا خوبصورت قرآن یہاں پڑھا گیا، اور پھر تراویح میں میرے بیٹے حافظ سید محمد عبدالرزاق آزاد نے بادشاہ مسجد میں قرآن کی تکمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا پڑھنا، ہمارا سننا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس ماں سے 70 گنا آگے جا کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو دو آنسو بہت پسند ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے نکل رہا ہو جہاد کے راستے میں، اور فرمایا ایک وہ جو اللہ کے ذکر، اللہ اللہ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ۔ بادشاہی مسجد میں لیلۃ القدر کے حوالے سے محفل شبینہ جاری تھی، جس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد یہاں پر دعایات کروا رہے تھے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے مولانا عبدالخبیر آزاد ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے کرموں کی بارش کرنے والا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
اونچی بولو اللہ اللہ، ہر طرف سے آواز آئے اللہ 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 اللہ، اور اونچی بولو اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب النشر، وقنا عذاب الصراط. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. وليستغفر الله ربي كل ذنب اللہ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، مگر تیرے پیارے محبوب کی امت میں سے اللہ، جو اس امت کے لیے رات دن یا رب امتی یا رب امتی میرے پیغمبر دعا کر رہے ہیں. اے اللہ، ان دعاؤں کا واسطہ کہ میری امت اے اللہ آج ان دعاؤں کا واسطہ دے رہا ہے جو ہمارے پیغمبر نے اس امت کے لیے کی تھی. آج امت پریشان ہے اللہ ہے. امت پریشان ہے اللہ، امت پریشان ہے اللہ. تجھے تیرے نبی کی دعاؤں کا واسطہ دیتے اللہ،
تو اس امت پر رحم کر دے اللہ۔ اے اللہ یہ کسی سردی کو برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ کسی آزمائش میں اللہ آج پورا عالم میں بس ہو چکا ہے۔ ایک وہ ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا، ہم جانتے ہیں کہ کائنات پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج میری کشمیر کی بیٹی رو رو کر صدا لگا رہی ہے، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے محمود غزنوی؟ اللہ قسمتوں کے ساتھ یہ انڈیا اور اس کی فوجیں کھیل رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے اللہ، وہاں پر علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے اللہ، مگر ہمارے مسلمان رحم فرماتے ہیں کہ ربی مدد فرما اللہ، اس پوری کی تمام سازشوں کو برباد کر دے اللہ، اے اللہ اس کو تباہ برباد کر دے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم جانتے ہیں گناہ ہو رہا ہے، اعلانیہ ہوئے، یقیناً تیرا غضب و غصہ ہے، مگر آج یہ تیرے بندے تجھے منانے کے لیے عالمگیری بادشاہی مسجد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں رب، اور تجھ سے کہہ رہے ہیں تو ہماری اب تو مان جا اللہ، اے اللہ اب تو مان جا، ہمیں پتا ہے یہ وبا کچھ نہیں ہے، تیرے سامنے یہ وبا کچھ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے بڑے تعاون آئے، وبائیں آئی، انہیں ختم کر دی اللہ، اب بھی اسے ختم فرما دے اللہ، ختم فرما دے۔ آج پاکستان دہشت بھی پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے، اللہ آج بیت اللہ میں لبیک کی صدا بند ہے یا اللہ، آج مکہ مکرمہ، آج مدینہ طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، جہاں ہزاروں لوگ آتے جاتے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، سب کے لیے بیت اللہ کو کھول دے اللہ، سب کے لیے بیت مسجد نبی کو کھول دے اللہ، عمر حج کھول دے اللہ، دنیا کی تمام مساجدوں کو کھول دے اللہ، عالم اسلام کا طبقہ مذہبی پریشان ہے اللہ، عالم اسلام پریشان ہے۔ میرے گھر بھی ان کو دیکھ رہا تھا جو اپنی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا اللہ اس طرف اپنے اس دروازے کو گھر کے کھول دے ہم پر اللہ، اے اللہ کھول دے، ہم سے تو راضی ہو جا اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم سے سب کو آزادی عطا فرما، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ لیلۃ القدر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ وہ
پر آسان فرما دے جو آئندہ کی ہے، جو قبر کی ہیں، قبر کے بعد کی ہیں، وہ قیامت کا وہ ہولناک منظر کیا ہوگا اللہ۔ اے اللہ ہمارے لیے ان منازل کو آسان فرما دے اللہ۔ اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں آئے ہیں، ہمارے بھائی آئے ہیں، ہماری بہنیں آئی ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ۔ سب کہو آمین، ذرا زور سے کہو آمین۔ اللہ تو کل آسمان، یا اللہ تیرے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے تیرے بندے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اب تو مان جا اللہ، تو 70 ماہوں سے زیادہ آگے جا کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ۔ تیرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے۔ اے اللہ سب مرحومین کی مغفرت فرما اللہ، جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اس مسجد کے ائمہ تھے، خطباء تھے، میرے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ، اے اللہ ان کے سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عابد میر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب غریبوں کی غربتیں دور فرما۔ اے اللہ سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر سے ناچاکی کو ختم فرما دے، ہر گھر کو امن کا گھر بنا دے، ہر محلے کو امن کا محلہ بنا دے، ہر شہر کو امن کا شہر بنا دے، ہمارے پاکستان کو امن کا شہر بنا، ملک بنا دے۔ اے اللہ پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے کاروباری ہمارے بھائی کتنے دنوں سے ان کے کاروبار بند تھے، یا اللہ ان کی جھولیوں کو اتنا بھر دے، اتنا بھر دے، اتنا بھر دے۔ اے اللہ جتنی وہ پچھلی مسائل ہوئے وہ ساری کسریں یا اللہ نکال دے۔ اے رب کریم اپنا رحمت و برکتوں کا ان پر نزول فرما دے، تاجروں پر، ان مارکیٹوں پر، اے اللہ ان شاپنگ مالوں پر، ان کاروباروں پر، ان بزنس مینوں پر، ان فیکٹری والوں پر، یا اللہ میں آج ان سب لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنی حکومت کے لیے جن نے آج پروگرام کے ذریعے بھی ہو عمران خان صاحب نے اربوں روپیہ لوگوں پہ بانٹا ہے۔ اے اللہ اسی طرح راشن بانٹا ہے، صاحب ثروت لوگوں نے بانٹا ہے، عدالت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بانٹا ہے۔ اے اللہ ان سب کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری فوج پاکستان اور اسی طرح جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ہمارے آرمی چیف اور ہماری بہادر افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، یا اللہ جس طرح وہ بہادری کے ساتھ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اپنا کرم فرما اور شہدائے افواج پاکستان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر جیسے کورونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما جو کورونا کے ہیں، اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو کورونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسی طرح
پوری نیشن نے جو کردار ادا کیا، ہمارے میڈیا نے کردار ادا کیا، ہمارے چینلز نے کردار ادا کیا، یا اللہ ان کے بھی کرداروں کو قبول فرما۔ اے رب کریم علماء کی حفاظت فرما۔ علماء نے جو وعدہ حکومت سے کیا جمعوں کے حوالے سے، تراویحوں کے حوالے سے، اور جس طرح اس پر عمل درآمد کیا اور عمل درآمد کر کر دکھایا، یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر، ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ پبلک نے جو ساتھ دیا، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے کرداروں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے، آخرت بھی ہماری اچھی بنا دے، کشمیر کو بھی آزاد فرما، فلسطین کو بھی آزاد فرما، ارض الحرمین کی حفاظت فرما اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب میں وحدت عطا فرما، ہم سب میں یونٹی عطا فرما، ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنا دے، اللہ عملی تصویر بنا دے۔ اے اللہ ہم بھی اتحاد امت کے اس پلیٹ فارم کو لے کر جو ہمارے والد نے ہمیں دیا تھا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج 50 سال ہماری فیملی کو یہاں خدمت کرتے ہوئے بادشاہی مسجد میں ہو گئے ہیں۔ اللہ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرماتے ہوئے صحت اور عافیت عطا فرما، اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ مجھے جس نے دعا کے لیے کہا، بھائی عمران نے کہا، اسی طرح بھائی شاہد خان صاحب نے کہا، بھائی بلال صاحب نے کہا، خواجہ صاحب نے کہا، دوستوں نے کہا، بیٹے نے کہا، سب نے کہا، تسکیر نے کہا، حدیث صاحب نے کہا، زاہد گور ملک صاحب نے کہا، یا اللہ سب نے کہا، سب کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ جو ان کی حاجات ہیں، جو اس مجمع کی حاجات ہیں، اللہ اسے پوری فرما دے، اللہ اسے پوری فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد سے جو اٹھ کر ابھی یہاں نکلے گا، اللہ اس کے جھولیوں کو بھر دے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر اپنے کرموں کی بارش کر دے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ اللہ تو حل المشکلات ہے، اللہ یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ، اے مالک الملک اللہ، اے خالق کائنات اللہ، ان اللہ علی کل شیء اللہ، تو قادر ہے، ہم تجھے ہی مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا مانگنے والا کوئی در نہیں ہے۔ رب تو ہی ہے، مالک بھی تو ہی ہے، خالق بھی تو ہی ہے، رازق بھی تو ہی ہے۔ زندگی تیرے پاس، موت تیرے پاس، حیات تیرے پاس، کرم تیرے پاس، سب کچھ تیرے پاس۔ تو اپنے دروازے ہم پر کھول دے اللہ، رزق کے کھول دے اللہ، رحمت کے کھول دے اللہ۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا کر دے، بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں موجود ہیں اللہ ان کے رشتے نہیں ہوئے، ان کو اچھے رشتے عطا کر دے۔ میرے ساتھ ان چینلز کے ذریعے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مرد ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھے بزرگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی جو حاجات ہیں، ان کی جو حاجات ہیں، اس مجمع کی جو حاجات ہیں، پورا کر دے اللہ، پورا کر دے اللہ۔ ان کو خزانوں سے بھر دے اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کو بھر دے اللہ، اپنے کرموں کو بھر دے اللہ۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میری اہلیہ کو بھی صحت عطا فرما، مجھے بھی، میری والدہ کو بھی۔ اے اللہ اسی طرح جتنے لوگ اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب کو بھی صحت کاملہ
आजिरा मुस्तमर्रा दायम नसीब फरमा। या अल्लाह डॉक्टर शाहिद साहब को भी सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। चैनल्स के जितने मालिकान हैं उन्हों की तरफ से भी दुआओं के लिए कहा गया है। अल्लाह उनकी भी तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह PTV भी इसको नशर कर रहा है और तमाम चैनल नशर कर रहे हैं। अल्लाह इन सब की इस कोशिश को कबूल फरमा। जियो को, ARY को, नीम को, एक्सप्रेस को, समा को, लाहौर को, सिटी 42 को, 24 चैनल्स को, सबको या अल्लाह, और जिनके नाम मैं नहीं ले सका उन सबको अजर अजीम अता फरमा, अपना करम फरमा, अपनी रहमत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। अल्लाह ये जो चंद दिन रह गए हैं, चंद लम्हात रह गए हैं, अल्लाह इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हमें पता है कि आज एक जमात जरूर उतरी है तेरी फरिश्तों की, और कुरान कहता है कि वो फिर तो जो इंसान जिक्र करता है उसके साथ वो जिक्र करते हैं, जो सजदे में होता है वो फिर सजदे करते हैं, फिर जो सलात और तस्बीह पढ़ता है वो उसके साथ सलात और तस्बीह पढ़ते हैं। फिर एक वक्त आता है कि ये सारे के सारे फिर वापस लौट जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को कैसे देखा, कैसे पाया? तो ये फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह किसी को सजदे में पाया, किसी को रोते हुए पाया, किसी को जिक्र करते हुए पाया। अल्लाह कहता फिर इनका इनाम क्या है? तो फरमाया कि मजदूर जब मजदूरी कर लेता है तो उसको फिर उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो फिर रब कहता है कि फिर मैंने इनके बख्शिश के फैसले कर दिए हैं, मैंने इनके बख्शिश के फैसले इस रात में कर दिए हैं। अल्लाह इस रात की बरकत हम सबको दे दे और सबकी बख्शिश के फैसले फरमा दे, सबकी बख्शिश के फैसले फरमा दे, हम सबकी बख्शिश के फैसले फरमा दे। कारी ज़हूर साहब को भी सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। या अल्लाह इसी तरह कारी अजीज साहब, मूसा, नूरदेव, अली, जिसने यहाँ खिदमत की, कारी कासिम, सब या अल्लाह इन सब की खिदमतों को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमारे इमाम कासिम साहब, भाई शुआइब साहब ने भी दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी भी, दार यासीन साहब ने भी कहा, या अल्लाह उनकी भी सबकी दुआओं को कबूल फरमा और सेहत अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारी कासिम साहब परेशान हैं, उनके केस में उनको कामयाबी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला। हमारे डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब ने दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उनकी भी, डॉक्टर शाह साहब ने कहा उनकी भी, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 1000 महीनों से बेहतर रात लैलतुल क़द्र मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आज़ाद इस मौका पर दुआ करवा रहे हैं।